الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كان آباؤكم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اگر تمہارے آباء و اجداد و ابناؤکم اور تمہاری اولاد بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارا خاندان و اموال اقترفتموها اور وہ مال جس کو تم نے مشقت کے ساتھ کمایا ہے وتجارت تخشون کسادها اور تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خدشہ اور خوف ہے ومساکن ترضونها اور گھر جس کو تم پسند کرتے ہو احب الیکم من اللہ زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں وجہاد فی سبیلی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ لوگ زیادہ محبوب ہیں فتربصوا پس تم انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے. آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور یہ میسج اور پیغام دیا ہے کہ تمہاری دوستی اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر تمہارے آباء و اجداد باپ دادا یا دیگر رشتہ دار دین اسلام سے کوسوں دور ہیں ان کے ساتھ بھی تمہاری محبت اور دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے. باقی اسلام نے والدین کے حقوق پر بڑی شد و مد کے ساتھ ترغیب دی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے. اللہ نے جہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی اللہ نے والدین کے حقوق کی پاسداری کا حکم بھی دیا ہے. اگر والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی اور نافرمان ہیں تو ان کی بھی عزت اور خدمت کرنا یہ اولاد کا حق ہے. اگر والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی بات کا حکم کرتے ہیں وہ نہیں ماننی. باقی دنیاوی امور میں اگر باپ اللہ کا نافرمان بھی ہے پھر بھی اس کا خیال کرنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، مت دوست بناؤ اپنے باپ دادا کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں اور وہ تمہارے کسی بھی اینگل سے اگر رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ تمہارا دلی دوستی اور دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو شخص تم میں سے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ جو بھی محبت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول اور جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ اصل میں اس آیت کا شان ورود یہ ہے کہ آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کو اپنا مسکن بنا لیں، اور اس دوران ہجرت کرنا یہ فرض تھا۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے نا، اس طرح مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا اس زمانے میں یہ فرض تھا۔ تو کچھ لوگ اپنے تجارتی معاملات کی وجہ سے اور اپنی پراپرٹی جائیداد اور گھر کی وجہ سے اور رشتہ داروں کی وجہ سے، ظاہر بات ہے سارے ایک قبائل کے لوگ تھے، اس وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے حکم سے عدولی کر رہے ہیں، انہیں چاہیے یہ تھا کہ جس طرح دیگر مسلمان مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنا رہے ہیں اور مکہ کو سب رشتہ داریاں چھوڑ کر اپنا جتنا بھی کاروبار ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، سب چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کے حکم کو انہوں نے ترجیح دی اور مدینہ میں آ گئے، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے، فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم کا انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے کسی وقت بھی۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم کیا تھا، وہ فتح مکہ کی صورت میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اپنے مال، تجارت، کاروبار، بینک بیلنس اور اپنے رشتہ داروں کو، پراپرٹی جائیداد کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت میں انہیں پوری جو ہے نا عرب کا اور عرب سے باہر علاقہ جات کا حاکم بھی بنا دیا۔ تو اس لیے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، میرے پیغمبر آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے قبائل خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جس کو تم نے مشقت کے ساتھ جمع کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے اکتساب، اکتساب کا معنی ہوتا ہے کمائی کرنا آسانی سے، اور اقتراف اس کا معنی ہوتا ہے مشقت کے ساتھ مال کمانا۔ فرمایا کہ جو مال تم نے مشقت سے کمایا ہے، فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے مان پر جانے کا تمہیں خوف ہے، ڈر ہے کہ ظاہر بات ہے بھائی دکان کھولیں گے تو کچھ آئے گا، کاروبار پہ جائیں گے تو کچھ آئے گا۔ فرمایا کہ یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور دین پر کیا ہے زیادہ فوقیت والی لگتی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے۔ لہذا یہ ساری کی ساری چیزیں پیچھے ہونی چاہیے، سب سے پہلے اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے اور دین کی محبت ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قرار دیا ہے۔
فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنے خاندان، کنبے، قبیلے سے، ہر چیز سے محبوب پیغمبر کی ذات کو رکھے۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز پر حاوی ہونی چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے اختیاری اور ایک محبت ہوتی ہے اضطراری۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ یار بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد سے، بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بسا اوقات وہ محبت اللہ اس کے رسول سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک بات ذہن رکھنا، جو محبت اضطراری ہے، جس کا جو ہمارے عمل دخل نہیں ہے، جو ہمارے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، تو اس اضطراری محبت پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں۔ جو محبت اختیار میں ہے، یعنی اپنے اختیار سے کسی ساتھ محبت کرنا، اس میں اللہ اس کے رسول کو اور دین کو کیا ہے، ہم نے ترجیح دینی ہے۔ اس پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی بیگمات میں، زوجات میں، امہات المومنین میں سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب یہ جو محبت تھی نا، اکثر آپ ذکر کرتے تھے صحابہ کرام سے، یہ محبت آپ کی اضطراری تھی، سمجھ آ گئی، اضطراری یہ محبت تھی۔ باقی اختیاری جو محبت ہے نا، وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول اور دین پر وہ ہونی چاہیے، سمجھ آ گئی ہے۔ جہاں کنبہ آ جائے، خاندان آ جائے، قبیلہ آ جائے اور اس طرف دین آ جائے تو پھر ہم نے دین کو ترجیح دینی ہے۔ پھر یہ نہیں کہ ہمارا کنبے کی وجہ سے ناپ کٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پھر یہاں اختیار ہے، یہاں اضطرار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو، یقین جانو دنیا والے راضی ہو جائیں گے، وگرنہ ان دنیا والوں نے ویسے بھی راضی نہیں ہونا۔ آپ راضی کرو ہی کرو، جنہوں نے نہیں ہونا، سمجھ آ گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کی محبت سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، یعنی دینی معاملات سے تمہیں زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، پھر اللہ کا حکم آ جائے گا۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہر بندہ اپنی ذات کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، دینی معاملات میں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ ہمارے شادی بیاہ کی تقریبات کو دیکھ لو، ٹھیک ہے، 70% ہماری جو ہے نا یہ غیر شرعی۔ اور پھر کیا ہے، جب کہا جائے تو یار خیر ہے کبھی کبھی ہوتا ہے، بچے ہیں، بچوں کے لیے کہا۔ بھائی دین ہمیں کیا ڈائریکشن دے رہا ہے، دین ہمیں کیا کون سا راستہ دے رہا ہے، ہم اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور بچوں کی وجہ سے اور دیگر خواتین کی وجہ سے، دیگر رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے اور یہ انسان کو ایمان سے دور کرنے والی بات ہے۔ ظاہر بات یہاں تو بندے کا اختیار ہے نا، لیکن پھر بھی یہ ہمارے رشتہ دار راضی نہیں ہوتے، یہ بات میرا کو راضی نہیں ہونا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ عمل کی توفیق۔